اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورۃ البقرہ سورہ نمبر 2 رکو نمبر 37 آیت نمبر 267 to 273 کے 4 اور 3 7 آیتوں پر مشتمل ہے یہ رکو بھی. بٹ یہ رکو بھی بالکل اس کے کنٹینیوشن میں سمجھ لیں کیونکہ یہ بھی سارا کا سارا اللہ کی راہ میں جو انفاق کیا جاتا ہے خرچ کیا جاتا ہے اسی کے متعلق یہ والا رکوع بھی ہے. ہم بگن کرتے ہیں انشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آیت نمبر 267. یا ایہا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم ومما اخرجنا لکم من الارض ولا تیمموا الخبیث منہ تنفقون ولستم بآخذہ الا ان تغمضوا فیہ وعلموا ان اللہ غنی حمید. یا ایہا الذین آمنوا. ٹھیک ہے. یا ایہا، یا ایتھا اور یا، ہم نے 3 الفاظ دیکھے ہیں. یا ایہا، یا ایتھا. ہمیشہ ان تینوں کا ترجمہ ہوگا اے. یہ کیا ہے؟ یہ حرف ندا ہے. حرف ندا یعنی کہ ووکیٹو پروناؤنس. ووکیٹو یعنی کہ جو ہم کسی کو پکارنے کے لیے استعمال کرتے ہیں تو اس کے لیے ہم ترجمہ لگاتے ہیں، ہم الفاظ استعمال کرتے ہیں یا اے. ہم جیسے کہتے ہیں یا اللہ تو ہم کہہ رہے ہوتے ہیں اے اللہ. ٹھیک ہے. تو یا اے، یا ایوہا اے، یا ایتھا اے، تینوں کا ترجمہ اے اردو میں ہوگا اور او ہو جائے گا انگلش میں. یا ایوہا اے الذین. الذین یہاں پر اس میں موصول ہے یعنی کہ ریلیٹو پروناؤن ہے. الذین کا ترجمہ ہوگا وہ لوگ جو. ٹھیک ہے. پلورل ہے یعنی جمع کا صیغہ ہے الذین، وہ لوگ جو. یا ایھا الذین، اے وہ لوگو جو آمنو. آمنو یہاں پر پلورل ہے. واو، واو الف ہمیشہ جمع کو انڈیکیٹ کرتا ہے یعنی پلورل کا صیغہ ہوتا ہے. واو الف یعنی سب. جب پلورل ہے تو ہم سب کا ترجمہ کر لیتے ہیں، اول کا ترجمہ کر لیں گے. آمنو، آمنو کے روٹ لیٹر ہیں حمزہ، میم، نون. آمنہ مطلب ایمان لانا. آمنو وہ سب لوگ جو ایمان لائے ہو. اے وہ لوگو جو آمنو ایمان لائے ہو. انفقو، انفقو یہاں پر کمانڈ ہے، حکم ہے. ٹھیک ہے. حکم دیا جا رہا ہے اور حکم کن کو دیا جا رہا ہے؟ پلورل، جمع کا صیغہ ہے. واو الف ہے. یہاں پر حکم امر ہے، فعل امر ہے، امپیریٹو ہے. تو واو الف تم سب، انفقو انفاق سے بنا ہے. انفاق، نون فا قاف اس کے روٹ لیٹر ہے. انفاق کرو یعنی خرچ کرو. اے لوگو جو ایمان لائے ہو. انفقو تم سب خرچ کرو، انفاق کرو. من طیبات، من حرف جر ہے، پریپوزیشن ہے. من کا ترجمہ ہوگا سے، from. طیبات، طیبات is the plural of طیبتن. طیبتن کا پلورل ہے طیبتن. ٹھیک ہے. طیبتن یعنی ایک پاک چیز، طیباتن یعنی بہت ساری پاکیزہ چیزیں. تو طیبتن، طیباتن. تو کیسے پتا چلا یہ پلورل ہے؟ آتن یا آتن. جب بھی آتن یا آتن آ جائے یا پھر آتو یا آتی آ جائے، سنگولر مطلب سنگل یا ڈبل، کسرہ یا پھر ضمہ، اینڈ میں اگر آپ کو کسی بھی ورڈ کے دکھائی دے تو سمجھ جائیں کہ یہاں پر پلورل فیمینن ہے یعنی کہ جمع مؤنث ہے. جمع مؤنث یعنی کہ پلورل فیمینن. ٹھیک ہے. تو طیبات یعنی کہ پاکیزہ چیزیں، بہت سی پاکیزہ کی بات ہو رہی ہے. تو طیبات یعنی پاکیزہ، پاک، طیب. من سے، طیبات پاکیزہ چیزوں میں سے. ماں، ماں جو. اچھا، ماں کا ترجمہ کبھی جو ہوتا ہے، کبھی کیا ہوتا ہے، کبھی نہیں ہوتا ہے. 3 اس کے ترجمے ہوتے ہیں. ماں کا ترجمہ جو بھی ہو سکتا ہے، کیا بھی ہو سکتا ہے، نہیں بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. یہاں پر ترجمہ ہو رہا ہے جو کا. پاکیزہ چیزوں میں سے ماں جو کسب تم. کسب کاف سین با اس کے روٹ لیٹر ہے.
کسبا کا مطلب ہوتا ہے ٹو ارن، کسی چیز کو کمانا. کسبا، کسب یعنی کماتے ہو، تم یعنی تم کماتے ہو، تم جو کماتے ہو اس میں سے خرچ کرو. تم سب انفاق کرو، خرچ کرو، پاکیزہ میں سے، پاکیزہ چیزوں میں سے، ما جو کسبا کماتے ہو، تم کماتے ہو اس میں سے خرچ کرو. وَمِمَّا، و اور حرف عطف ہے، کنجنکشن ہے، واو یعنی اور. مما جو ہے دو الفاظ ہے، من اور ما سے مل کر بنا ہے. من یعنی سے، من حرف جر ہے، من یعنی سے، اور ما یعنی جو. ٹھیک ہے، من سے، ما جو. اور اب جب ہم اس کو ترجمہ ایک ساتھ کریں گے تو اس سے جو. ٹھیک ہے، جب ہم اردو میں اس کو پورا ترجمہ کریں گے تو سینٹنس فریم کرنے کے لیے ہم اس کا ترجمہ ایڈ کر دیں گے. من سے، ما جو، اس سے جو، یا اس میں سے جو. و اور مما اس سے جو. اخرجنا، اخرجا، اخرجا اس کے روٹ لیٹر ہیں خ ر جیم. خرجا، خرجا اور اخرجا میں فرق ہے. خرجا کا مطلب ہوتا ہے نکلنا، ٹھیک ہے، ٹو کم آؤٹ. اور اخرجا کا مطلب ہوتا ہے نکالنا، ٹو برنگ آؤٹ. ٹھیک ہے، تو ٹو کم آؤٹ اینڈ ٹو برنگ آؤٹ دیر آر ٹو ڈفرنٹ ٹرمینولوجیز. خرجا کا مطلب ہوتا ہے نکلنا اور اخرجا کا مطلب ہوتا ہے نکالنا. ٹھیک ہے، تو دو الگ الگ فعل، دو الگ الگ باب ہے، یہ دو الگ الگ فیملی سے متعلق ہیں دونوں وربس. تو اخرجا مطلب نکالنا. مما اور اس میں سے جو، اخرجا نکالا. نا یہاں پر اٹیچ پروناؤن ہے، ضمیر متصل ہے. نا کا مطلب ہوگا ہم. ٹھیک ہے، وی. ہمیشہ نا کا ترجمہ دیکھیں، نون الگ الگ طریقے سے آئے گا. نون کبھی شروع میں آ جاتا ہے اس طرح سے فتحہ کے ساتھ. نون کبھی درمیان میں آئے گا اسٹینڈنگ فتحہ کھڑی زبر کے ساتھ. نون کبھی اینڈ میں آئے گا الف کے ساتھ، فتحہ اور الف کے ساتھ. تو ان تینوں کا ہی ترجمہ ہوگا وی، ہم. ٹھیک ہے، ہم. کب شروع میں آئے تو اس طرح آئے گا، درمیان میں آئے تو اس طرح آئے گا، اور آخر میں آئے تو نا پورا الف کے ساتھ آئے گا. تینوں کا ترجمہ ہوگا ہم. تو یہاں پر ہے اخرجا نکالا، نا ہم نے. مما و اور مما اس سے جو، اخرجا نکالا، نا ہم نے. لا حرف جر ہے، پریپوزیشن ہے. لا کا ترجمہ ہوگا لیے، فور. لا لیے، فور. کم تم، اٹیچ پروناؤن ہے، ضمیر متصل ہے. کم تمہارے، تمہارے لیے، تم سب کے لیے. نا یہ بھی اٹیچ پروناؤن ہے، ضمیر متصل. کم یہ بھی اٹیچ پروناؤن ہے، ضمیر متصل. نا کا مطلب ہوگا ہم، کم کا مطلب ہوگا تم. ہم اور تم یاد رکھے، نا یعنی ہم اور کم یعنی تم. نا ہم نے، اور لا لیے، اور کم تمہارے، تم سب کے لیے. ٹھیک ہے، تو یہ یہاں پر دو تین چیزیں ہیں جو بار بار ریپیٹیڈلی آئیں گی، بہت ریپیٹ ہوتی ہیں. تو آپ لوگ اس کے ترجمے کو لرن کر لیں، یاد کر لیں. جیسے نا آ جاتا ہے، بار بار آتا ہے. پھر کم آئے گا بار بار، کم کا مطلب ہوگا یو آل، تم سب. ہم آ جاتا ہے بار بار، یعنی وہ سب، دے آل. نا ہم سب، کم تم سب، ہم وہ سب. ٹھیک ہے، ہم وہ سب، کم تم سب، اور نا ہم سب. اور پھر سبھی اس کا سنگولر بھی آ جاتا ہے. تو ان سنگولر ابھی ہم لوگ دیکھیں گے انشاءاللہ جب آئے گا. یہ تینوں پلورل فارم تھے. اخرجا نکالا، نا ہم نے، لا لیے، کم تمہارے، تم سب کے لیے. من پھر سے حرف جر ہے، پریپوزیشن ہے. من کا مطلب ہوگا سے. ابھی یہاں پر جو آیا تھا من ما، تو دونوں ملا کر من ما ہو گیا. ٹھیک ہے، لا لیے، کم تمہارے، تم سب کے لیے. من سے، الارض. الارض اس کے روٹ لیٹر ہے حمزہ را دواد. ارض کا مطلب ہوتا ہے زمین، زمین سے. اور اس میں سے جو، اخرجا نکالا، نا ہم نے، لکم لا لیے، کم تمہارے، تمہارے لیے. من سے، الارضی زمین. اب چونکہ یہ حرف جر ہے من، تو اسی لیے ہم زمین کو پہلے پڑھیں گے اور من کو بعد میں پڑھیں گے، کیونکہ حرف جر ہمیشہ پہلے پڑھا جاتا ہے، اور جو اس کا اسم ہوتا ہے پہلے پڑھا جاتا ہے، اور پھر حرف جر بعد میں پڑھا جاتا ہے. اس کا جو اسم ہوتا ہے آگے آنے والا، وہ پہلے پڑھا جاتا ہے اردو میں، ناٹ ان انگلش. انگلش میں آپ فرام
ارتھ پڑھیں گے فرام دی ارتھ، بٹ جب آپ اردو میں ترجمہ کریں تو زمین سے کا ترجمہ آپ بعد میں لے آئیں گے. ٹھیک ہے. اے ایمان والو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، انفقو انفاق کرو، خرچ کرو، من طیبات پاکیزہ چیزوں میں سے، ما جو کسب تم کماتے ہو، ومما اور اس میں سے جو اخرجنا نکالا ہم نے، لکم تمہارے لیے، من الارضی زمین سے، ولا یت ولا تیممو و اور لا نہیں، تیممو تا یتا یتان کا تا ہے. یتان کیا ہوتا ہے؟ یا تا الف نون، یا تا الف اور نون، یہ فعل مضارع ہیں، امپرفیکٹ ٹینس ہے، حال اور مستقبل کا کمبینیشن ہے، یعنی کہ پریزنٹ اینڈ فیوچر کو انڈیکیٹ کرتا ہے. اور یا کا ترجمہ ہوگا وہ، تا کا ترجمہ ہوگا تم یا پھر وہ، الف کا ترجمہ ہوگا میں، نون کا ترجمہ ہوگا ہم. یہاں پر تا کا ترجمہ تم اور وہ میں سے تم ہے. ٹھیک ہے. بہت جنرلی جو ترجمہ تا کا یہاں پر استعمال ہوتا ہے وہ تم ہی ہوتا ہے. وہ کا ترجمہ کبھی کبھی آتا ہے جب کسی فیمنن کی بات ہو رہی ہے تو تا کا ترجمہ وہ میں چلا جاتا ہے. یہاں پر جنرل ترجمہ ہے تو تا کا ترجمہ ہوگا تم. تیممو، تیممو اس کے روٹ لیٹر ہیں تا، جسٹ اے مومنٹ، یا میم میم. تیمم جو ہے یہاں پر اس کے روٹ لیٹر ہے یا میم میم. ٹھیک ہے. تو یہاں پر تیمم کا مطلب ہوتا ہے، اصل اس کا ترجمہ اگر یہ روٹ لیٹر کا ترجمہ دیکھا جائے تو یا میم میم کا ترجمہ ہوتا ہے دریا یا سمندر کے، یعنی کسی دریا یا سمندر کا ترجمہ ہوتا ہے اس کا، یم کا ترجمہ. لیکن یہاں پر اس طریقے سے ہوتا ہے کہ دریا میں ڈال دینا. تیمم کا مطلب ہوگا دریا میں ڈال دینا یا پھر قصد کر لینا، ارادہ کر لینا، یہ بھی ترجمہ ہوتا ہے. اور کبھی کبھی اس سے یہ بھی ہوتا ہے پاک مٹی، جیسے ہم کہتے ہیں نا تیمم کرنا، تو پاک مٹی سے جو مطلب جو ہم تیمم کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی، جسٹ اے مومنٹ. سوری، چلیں بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہاں جی، تو ہم کہاں پر تھے؟ تیمم. تو تیمم کے جو ترجمے ہوتے ہیں یا میم میم اس کے روٹ لیٹر ہیں، اور اس کا الگ الگ شیڈز میں یہ روٹ لیٹر آتا ہے. کبھی آتا ہے دریا یا پانی کے، سمندر کے ترجمے میں آتا ہے، کبھی دریا یا سمندر میں ڈال دینے کے ترجمے میں آتا ہے، کبھی تیمم کا ترجمہ آتا ہے، یم کا ترجمہ اس طرح سے آتا ہے قصد کر لینا، ارادہ کر لینا. ٹھیک ہے. کسی چیز کو انٹینٹ ٹو، مطلب کسی چیز کے طرف ارادہ کرنا. تو یہاں پر جو آ رہا ہے تیمم کا ٹو ایم، یعنی ارادے کرنے کے اس میں آ رہا ہے. اور اس کے روٹ لیٹر ہے یا میم میم. میم جو ہے ریپیٹیڈ ہے، ڈبل ہے. تو تا تم، واو الف، واو الف ہمیشہ پلورل یعنی جمع کے لیے ہوتا ہے. یم یعنی ارادہ کر لو. تا تم، واو الف سب، یم ارادہ کرو، الخبیثہ، الخبیثہ خبث اس کے روٹ لیٹر ہے. خبیث یعنی ردی یا ناپاک، برا، گھٹیا. ٹھیک ہے. تو یہاں پر نہیں تم، ولا اور نہیں، تیممو، تیممو تم ارادہ کرو، تم سب ارادہ کرو، تا تم، واو الف سب، یما ارادہ کرو، الخبیثہ ناپاک کا، منہو اس سے، من حرف جر ہے پرپوزیشن، من یعنی سے، ہو اس میں سے، یعنی کہ وہ جو خرچ کر رہے ہو اس میں سے تم ناپاک کا ارادہ نہ کرو، ناپاک مال دینے کا ارادہ نہ کرو. تنفقون منہو اس میں سے، تا تم، واو نون سب، تا یتان کا تا ہے، تا یعنی تم. اونا ہمیشہ پلورل کو انڈیکیٹ کرتا ہے. تو دیکھیں دو چیز آ گئی. ابھی آیا واو الف، یہ بھی پلورل کے لیے ہو گیا، جمع کے لیے.
यहाँ पर ऊना हो गया, वो भी जमा के लिए हो गया। वला तयम्ममु, और नहीं तुम सब क्या करो, इरादा करो, अल खबीसा, बुरे नापाक, मिनहु उसमें से, तुनफिकूना ता तुम, वाओ नून सब, नफका नून फाका नफक इन्फाक करते हो, वलस्तुम व और, व यहाँ पर अतफ के तौर पर आ रहा है, कंजंक्शन के तौर पर आ रहा है, वाव यानी और, लस्तुम लस का लस्तुम यहाँ पर असल में जो है लस्तुम लईसा से बना हुआ है और ये प्लूरल फॉर्म में बनाया गया है। लईसा जो होगा, लईसा का मतलब होता है नहीं, ठीक है, और यहाँ पर आ रहा है लस्तुम, तो यहाँ पर रूट लेटर पहले है लईसा, रूट लेटर जो लईसा के हैं लाम या सीन, वो वही रूट लेटर हैं, और लस तुम यानी तुम नहीं, लईसा नहीं, लस यानी नहीं, तुम और तुम नहीं, ला व और, लस नहीं तुम सब यानी तुम, ठीक है। तुम का तर्जुमा यहाँ पर अरबी जुबान में तुम ही होता है, और लईसा जो होता है वो जब उसकी गिरदान बनती है, यानी कि जब उसकी कॉन्जुगेशन पूरी बनती है, लईसा लईसा लईसत, इस तरह से बनते बनते वो लस बन जाता है आगे आके, तो लस तुम में तुम नहीं, बी आखिजी, हमजा खो जाल इसके रूट लेटर हैं। अखजा का मतलब होता है किसी चीज को लेना, अखज करना, ठीक है। बी आखिजी, बी को, ठीक है, यहाँ पर हरफे जर है, प्रपोजिशन है, बी यानी को, आखिज हमजा खौजा, अखजा अखज करना, ही उसको, हु अटैच प्रोनाउन है, जमीर मुत्तसिल है, हु या ही जिस फॉर्म में भी आए दोनों सेम ही होता है, हु कभी आ जाता है पेश के साथ और ही कभी आ जाता है जेर के साथ, दोनों का तर्जुमा वही होगा, सेम ही होगा बिल्कुल, उसे अखज करने वाले, बी को, ही उसके उस तो अब हम तर्जुमा यूं करेंगे, पहले ही का तर्जुमा कर लें, फिर बी का तर्जुमा कर लें, फिर अखजा का तर्जुमा कर लें। ही उस, बी को, आखिजी अखज करने, वलस तुम व और, लस तुम नहीं, आखिजी बी आखिजी उसको अखज करने वाले, उसको लेने वाले, ही उस, बी को, आखिजी लेने वाले, इल्ला एक्सेप्टिव पार्टिकल है, हरफे इस्तिस्ना है, इल्ला यानी एक्सेप्ट सिवाय, अन के दैट, अन के, तुगमिदु गौइन मीम द्वाद इसके रूट लेटर्स हैं, गौइन मीम द्वाद, और ता का तर्जुमा यहाँ पर है ता तुम, ता का तर्जुमा हो जाएगा तुम, गमदा का मतलब होता है टू क्लोज द आई, यानी कि आंखों को मूंद लेना, आंखों को मीच लेना, आंखों को बंद कर लेना, गमदा का मतलब हो जाता है आंख बंद कर लेना, त तुम वाव अलिफ सब, गमदा मीच लो, आंखें बंद कर लो, चश्म पोशी कर लो, त तुम वाव अलिफ सब, गमदा चश्म पोशी कर लो, आंखें बंद कर लो, फी ही, फी हरफे जर है, प्रपोजिशन फी यानी में, ही अटैच प्रोनाउन है, जमीर मुत्तसिल है, उसमें यानी उससे आंखें मूंद लो, उससे चश्म पोशी कर लो, फी में ही उसमें यानी उस मामले में, उस इन्फाक में तुम क्या कर लो, अपनी आंखें बंद कर लो, और नहीं तुम उसको लेने वाले सिवाय ये कि तुम चश्म पोशी कर लो, तुम आंखें बंद कर लो, फी ही उसमें या उससे, वालमू व और हरफियत, और वाव का तर्जुमा और हो जाएगा इलमू, यहाँ पर भी कमांड है, हुक्म है, हुक्म अम्र है, आइन लाम मीम इसके रूट लेटर है, और वाव अलिफ क्या है, यहाँ पर प्लूरल है, जमा है, वाव अलिफ तुम सब, आइन लाम मीम इल्म रख लो यानी जान लो, व और इलमू तुम सब जान लो, अन्ना अन्ना दैट के, अन्ना के, अल्लाह अल्लाह के, अल्लाह, अच्छा अन और अन्ना दोनों का तर्जुमा सेम होता है, के दैट, अन या फिर अन्ना आ जाए, अन्ना का समटाइम्स तर्जुमा बेशक भी होता है यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर अन्ना का तर्जुमा के है, दैट अन के, अल्लाह अल्लाह, गनीयुन, गनी यानी बेनियाज है, यानी वो किसी का मोहताज नहीं है और सब उसके मोहताज है, गैन नून या इसके रूट लेटर हैं, गनी का मतलब होता है सेल्फ सफिशिएंट, मतलब उसे किसी की जरूरत नहीं है, हमीदुन
ہا میم دال اس کے روٹ لیٹر ہے. حمید از آن دا پیٹرن آف فعیل, اور یہ فعیل پیٹرن ہے, یعنی حمد سے بنائیے. حمد یعنی کہ تعریف, آپ ہی آپ محمود ہے, اپنے آپ تعریف والا ہے, یعنی اسے کسی کی نہ تعریف کی ضرورت ہے, نہ وہ کسی کا محتاج ہے, کسی کے سہارے یا کسی کی بھی ضرورت ہے. نہ سہارا نہ مطلب وہ سیلف سفیشینٹ ہے, اسے کسی کی بھی ضرورت نہیں ہے, سب اس کے محتاج ہے, وہ کسی کا محتاج نہیں ہے. غنی اس کو کہا جاتا ہے بے نیاز کو, یعنی جس کو کسی کی ضرورت نہ ہو اور اس کو سب کی ضرورت ہو. ٹھیک ہے, مطلب ہم سب اللہ کے محتاج ہیں لیکن اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے, اسے کہا جاتا ہے غنی. سیلف سفیشینٹ اور حمید اپنے آپ میں پریز وردی, آپ اپنے آپ میں تعریف والا ہے. اب ہم پوری آیت کو دیکھتے ہیں. یہ تھوڑا سی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کے اندر تھوڑا جھنجھلا دینے والا پہلو شامل ہے. یا ایھا الذین آمنو, اے لوگو جو ایمان لائے ہو, انفقو تم سب خرچ کرو, من طیبات پاکیزہ چیزوں میں سے, ماں جو کسب تم نے کمایا, جو تم کمائی کرتے ہو اس میں سے پاکیزہ میں سے خرچ کرو. ومما, اور اس میں سے جو اخرجنا ہم نے نکالا, لکم تمہارے لیے, من الارضی زمین سے, یعنی زمین سے جو نکالا وہ بھی, اور جو تم کمائی کرتے اس میں سے بھی پاکیزہ تم خرچ کرو. ولا تیممو, اور نہیں تم سب ارادہ کرو, اور لا نہیں تا تم والی سب یم ارادہ کرو, اور نہیں تم سب ارادہ کرو خبیث کا یعنی ناپاک کا, اس میں سے تم سب خرچ کرتے ہو, جس میں اس ناپاک میں سے تم سب جو خرچ کرتے ہو اس میں سے خبیث دینے کا ارادہ نہ کرو. اور نہیں تم اس کو لینے والے سوائے یہ کہ تم سب آنکھیں بند کر لو اس سے, اور جان لو کہ اللہ غنی یعنی کہ بے نیاز ہے, حمید اپنے آپ میں محمود ہے, تعریف کے لائق ہے. اے ایمان والو, اے لوگو جو ایمان لائے ہو, خرچ کرو اس میں سے جو پاکیزہ چیزیں ہیں جو تم کماتے ہو, اور اس میں سے جو ہم نے نکالا تمہارے لیے زمین سے, اور نہیں تم سب ارادہ کرو خبیث دینے کا اس میں سے, یعنی جو تم خرچ کرتے ہو اس میں سے, منہو اس میں سے, تنفقون تم سب خرچ کرتے ہو جس میں سے, اور نہیں تم اسے لینے والے سوائے یہ کہ تم میچ لو یا چشم پوشی کر لو اسے, اور جان لو کہ اللہ غنی حمید ہے, یعنی اللہ رب العزت بے پرواہ ہے اور وہ تمام خوبیوں والا ہے. اب یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ صدقے کی قبولیت کے لیے ایک اور کنڈیشن وارد کی ہے کہ وہ صدقہ کیسا ہونا چاہیے, پاک ہونا چاہیے. پاک ان دا سینس جو کمائیاں ہیں وہ بھی پاک ہو, اور جو چیز دی جا رہی ہے وہ بھی پاک ہو. ٹھیک ہے, یعنی وہ کمائی بھی حلال کی ہو, اور جو چیز دی جا رہی ہے وہ بھی حلال ہو ان اٹ سیلف. ٹھیک ہے, تو جیسے کہ اب یہاں پر اگر اگزامپل لیا جائے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پہلے کتنی ساری کنڈیشنز ہو چکی نا, اب تک ہم صدقات کی دیکھ چکے ہیں کہ تم اس کے اوپر احسان نہیں جتاؤ, اس کے اوپر اذیت نہ پہنچاؤ صدقے کے اوپر, اور اگر تم نہیں دے سکتے تو ان سے معذرت کر لو, ان سے بھلی بات کہہ لو, پھر اس کے بعد جب تم خرچ کرو تو اس کو ریاکاری سے پاک رکھو. اب یہاں پر کنڈیشن کیا آ رہی ہے کہ جب تم خرچ کرو تو صدقات پاکیزہ ہونا چاہیے, اور تمہارے انٹینشنز بھی درست ہونا چاہیے. جس چیز کو تم کما رہے ہو وہ بھی پاکیزہ ہونا چاہیے, اور جو چیز تم دے رہے ہو وہ بھی پاکیزہ ہونا چاہیے. یعنی کہ جو تمہاری کمائی ہے وہ حلال سورسز سے ہونا چاہیے, حرام سے نہیں ہونا چاہیے, سود کی, رشوت کی, اور کسی کا مطلب کسی کا حق مار کر وہ جو کمایا ہوا ہے اور پھر ہم لوگوں کو اس کو غریبوں میں بانٹتے پھر رہے ہیں. اب جیسے کچھ لوگ کیا کرتے ہیں, کسی بڑے امیروں کے گھر میں ڈاکہ ڈال دیتے ہیں اور کہتے ہیں ہم غریبوں میں دے رہے ہیں, تو یہ بھی کوئی صدقہ نہیں ہوا, کیونکہ کمانے کا جو سورس ہے وہ غلط ہے نا. تو جیسے کہ بیچ میں وہ جو ہم جانتے تھے, وہ ایک جو وہ تھا ڈیکوائٹ, کیا نام تھا اس کا, ہم نام بھول گئے, وہ کیا کرتے تھے, وہ لوگ وہاں سے ڈکیتی کرتے تھے, لوگوں کو لوٹ مار کرتے تھے جو امیروں کو, اور پھر وہ غریبوں میں تقسیم کرتے تھے, اور کہتے تھے کہ ہم کیا کر رہے ہیں, غریبوں کی مدد کر رہے ہیں. یہاں پر اللہ نے صاف کلیئر کہہ دیا کہ پاکیزہ جو بھی تم کمائی ہو وہ بھی پاکیزہ ہونا چاہیے, اور جو خرچ کیا جا رہا ہے وہ بھی پاکیزہ ہونا چاہیے. یعنی کہ جیسے کہ ابھی ہم صدقے سے ابھی ہم تھوڑا سا ایک ایگزامپل ہٹ کے لیتے ہیں کہ اگر ہمارے سورس آف انکم
وہ حلال نہیں ہے، اور ہم کر رہے ہیں ایک بکری ذبح، اور بڑے اچھے سے اس کو بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے ذبح کر رہے ہیں، اور سارے وہ جو طریقے ہیں، جو حلال طریقہ ہے جو سنت کے مطابق ہے اس طرح سے ذبح کیا، تو کیا وہ بکری حلال ہو جائے گی؟ نہیں، بالکل نہیں، کیونکہ وہ بکری تو ان اٹ سیلف حلال ہے، لیکن جو سورس آف انکم تھا، جو کمائی تھی وہ ناپاک تھی، وہ پاکیزہ نہیں تھی، تو وہ بکری بھی ناپاک ہو گئی، وہ بھی حرام ہو گئی۔ اسی طرح کمائی پاکیزہ ہے، کمائی حلال انکم سے ہے، لیکن ہم نے جو چیزیں لی ہیں، جو ہم تقسیم کر رہے ہیں، وہ حرام ہو گئی، وہ چیز ہم نے حرام خریدی، حرام چیز، مطلب اس کے اندر کچھ نہ کچھ، یا تو سمجھ لیں کہ وہ بکری تھی ہمیں کہیں پڑی مل گئی مری ہوئی، اب وہ چونکہ ہے بکری، ہم کہتے ہیں کہ بھائی بکری جو ہے وہ کھانا حلال ہے، تو اب ہم وہ کہیں سے اللہ نے مردار کو حرام کیا، ہم نے اٹھایا اس کو اور کسی کو تھوڑے بہت پیسے دے کر اس حلال انکم کے اس سے خرید لی، تو اب بھی وہ حرام ہے، چاہے وہ کمائی حرام ہو، چاہے وہ چیز حرام ہو، دونوں طریقے سے وہ all together ملا کر حرام ہو جائے گا۔ اسی طرح صدقات کی بات ہے کہ اگر کمائی ناپاک ہے، پاکیزہ نہیں ہے، یا پھر وہ جو چیز ہم دے رہے ہیں وہ پاکیزہ نہیں ہے، تو دونوں کو اگر ملا لیا جائے تو دونوں ملانے کے بعد وہ چیز کیا ہو جائے گی؟ خبیث ہو جائے گی، ناپاک ہو جائے گی۔ تو اللہ رب العزت یہاں پر کیا شرط لگائی ہے صدقے کو، کہ صدقہ کیا ہونا چاہیے؟ پاکیزہ کمائی سے ہونا چاہیے، اور پاکیزہ ہی چیز ہونا چاہیے۔ صدقے کی قبولیت کے لیے جس طرح ضروری ہے کہ ریاکاری سے پاک ہو، جیسا کہ ہم پہلی آیتوں میں پڑھ چکے ہیں، اسی طرح یہ بھی ضروری ہے کہ وہ حلال اور پاکیزہ کمائی سے ہو، چاہے وہ کاروبار، تجارت اور صنعت کے ذریعے سے ہو یا فصل اور باغات کے ذریعے سے، یہ میٹر نہیں کرتا کہ کاروبار کیا ہے، لیکن کاروبار کیسا ہونا چاہیے؟ حلال ہونا چاہیے۔ اور یہ فرمایا گیا کہ خبیث چیزوں کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا ارادہ نہ کرو، یعنی کہ جو چیزیں کہ بالکل بیکار ہیں، جو بالکل رتی سی ہیں، اب کھانا ہم کسی کو دے رہے ہیں صدقے کے طور پر، اور وہ جب بالکل 3 4 دن کا فریج میں رکھ کر، اب جب ہمارا دل نہیں لے رہا ہے اس چیز کو، تب ہم کسی اور کو دے رہے ہیں، تو یہاں پر بالکل اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ خبیث چیزوں کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا قصد مت کرو۔ خبیث سے ایک تو وہ چیز مراد ہے جو غلط کمائی سے ہو، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ اسے قبول نہیں فرمائے گا۔ حدیث میں ہے کہ ان اللہ طیب لا يقبل الا طیبا، یعنی اللہ پاک ہے اور پاکیزہ اور حلال چیز ہی قبول فرماتا ہے، ناپاک کو وہ قبول نہیں فرماتا۔ اچھا، دوسرے خبیث کے معنی کیا ہو جائیں گے؟ ردی اور نکمی چیز۔ ایک تو خبیث کا معنی یہ ہو گیا کہ ناپاک کمائی سے ہیں، حرام کمائی سے ہیں۔ دوسرا ناپاک کا ترجمہ یہ ہو گیا کہ وہ چیزیں ہی خود ان سیلف بیکار سی ہیں، ردی سی ہیں، نکمی سی ہیں، یعنی کہ جو چیزیں ہم خود استعمال نہیں کر رہے، جس سے ہمارا دل اوب گیا ہے اور بالکل بری حالت میں ہو گئی، خستہ ہو چکی ہیں، اب ہم کسی اور کو دے رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر ردی اور نکمی چیز کے ہیں، ردی چیزیں بھی اللہ کی راہ میں خرچ نہ کی جائیں، جیسے کہ آیت میں آیا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا، ہم جو انشاءاللہ ہم پڑھیں گے آگے، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، یعنی کہ انسان تب تک نیکی کی حقیقت کو نہیں پہنچ سکتا جب تک کہ وہ اپنی پسندیدہ چیز اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرے، وہ چیز جس پر دل اٹکا ہوا ہے، وہ چیز جو دل کو بھا رہی ہے، وہ چیز جو بالکل دل کو پسند آ رہی ہے، اس کو جب تک ہمارے اندر خرچ کرنے کا جذبہ نہیں پیدا ہو جاتا، تب تک کہ ہمارے اندر ابھی بھی کمی ہے کہیں نہ کہیں، کس چیز کی؟ نیکی کی۔ نیکی کی اصل حقیقت ہی یہی ہے کہ بندہ اپنے بھائی کے لیے وہ پسند کرے جو وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ اب ہم ایسا کریں، دیکھیں اب ہم شاپس میں جاتے ہیں نا، جب کسی چیز کو خریدنے کے لیے جاتے ہیں، اب تو اتنا اٹس سو مچ کامن، اتنا کامن ہو چکا ہے یہ چیز کہ جب آپ کوئی الیکٹرانکس یا کوئی چیز خریدنے جاتے ہیں تو وہ سامنے سے دکاندار پوچھتا ہے آپ سے کہ آپ کو یہ خود کے استعمال کے لیے چاہیے یا گفٹ دینا ہے، تو پھر اگر آپ کہیں گے نا آپ کے خود کے استعمال کے لیے چاہیے، تو وہ کیا کہے گا؟ دیکھو یہ ہائی کوالٹی کا ہے، یہ اتنا اچھا ہے، اور یہ ایسا ہے، اور ایسا چلے گا اور ایسا چلے گا۔ اگر آپ کہیں گے نا کسی کو دینا ہے، تو وہ پھر اس میں سے خراب والا جو اس کی کوالٹی اچھی نہیں ہے، جو سستا مدہ سا ہے، وہ دکھاتا ہے نکال کے۔ یہ سو ویری کامن ٹرینڈ، اب دکاندار آپ کو سامنے سے دکھاتے ہیں
تو سوچیں یہ کتنا ہمارے اندر رچ بس چکی ہے چیز کہ جب ہم کسی اور کو دینا ہے تو پھر ڈھونڈتے ہیں کہ برا سا ہو، سستا سا ہو، کم سا ہو، کم میں پڑ جائے تو پھر ہم وہ کسی کو دیں۔ یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کے متعلق فرما رہے ہیں کہ خبیث اور ردی چیزیں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے پرہیز کرو۔ اچھا، اسی آیت کے شان نزول میں ایک اور روایت ہے کہ بعض انصار مدینہ کے خراب اور نکمی کھجورے بطور صدقہ مسجد میں دے جاتے تھے، جس پر یہ آیت نازل ہوئی ہے۔ یعنی کہ کچھ لوگ ایسا کرتے تھے جو کھجوریں بالکل ایسی ہیں جو مطلب بالکل گلی ہو گئی ہیں یا اچھی کوالٹی کی نہیں ہے، تو وہ کیا کر دیتے، مسجد میں دے دیتے تھے کہ چلو ہم نہیں کھائیں گے، وہ مثلا مسجد میں پہنچ جاتی ہے صدقے کے طور پر۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس آیت کا نزول فرمایا۔ اب یہاں پر ایک اور جو بات مینشن کی گئی ہے کہ ان تغمدو، کہ تم آنکھوں کو موند لو، آنکھوں کو میچ لو، یعنی جس طرح تم خود ردی چیزیں لینا پسند نہیں کرتے، اسی طرح اللہ کی راہ میں بھی ردی چیزوں کو خرچ نہ کیا کرو، بلکہ اچھی چیزیں خرچ کیا کرو۔ یعنی کہ اگر کوئی تم کو لا کر دے دے تو اللہ یہ کہ جب تک کہ تمہاری آنکھیں نہ مچی ہوئی ہوں، جب تک تم اس کے مطلب عیب سے درگزر نہ کر دو گے، جب تک تم اس چیز کو قبول نہیں کرو گے۔ اگر تمہارے پاس کوئی ایسی نکمی یا ردی سی چیز لے آئے، خبیث سی، یا پھر خبیث ان دا سینس کہ جو چیزیں بالکل گل گئی ہیں، سڑ گئی ہیں، خستہ ہو گئی ہیں، یا بالکل جو اپنی اصل حالت سے بھی دور ہو چکی ہیں، وہ چیز اگر آپ کو کوئی لا کر دے دے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ذرا غور کرو، اگر وہی چیز کو، وہی گفٹ اگر تمہیں کوئی لا کر دے دے تو تم کیا کرو گے؟ کیا تم اسے ایکسپٹ کر لو گے؟ نہیں کرو گے نا۔ یا اللہ یہ کہ تم اپنی آنکھوں کو میچ لو، یا تمہاری آنکھیں اس چیز کے عیب سے بند ہو، یا تمہیں اس چیز کا عیب نظر نہ آتا ہو، تب تو تم لے لو گے، ادروائز تم اسے قبول نہیں کرو گے۔ تو وہی معاملہ دوسروں کے لیے رکھو کہ جب تم کسی بری چیز کو، جب ہم نہیں کوئی چیز کھا سکتے تو ہم کیسے ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ وہ جو گل گیا ہے اور اس کا سڑ گیا ہے اور وہ چیز جو بالکل بری ہو چکی ہے وہ سامنے والا کھا لے گا یا سامنے والا استعمال کر لے گا۔ کپڑے ہم دے رہے ہیں، کسی کو صدقہ کر رہے ہیں، تو ہم ایسے نکال کے دے رہے ہیں کہ وہ بالکل خستہ حالت میں، جو کہیں سے پھٹ گیا ہے، کہیں سے چر گیا ہے۔ ہم جب نہیں دیتے جب وہ اچھی حالت میں ہو کہ کوئی پہنے تو خوش ہو، نہیں، جب بالکل خستہ ہو جاتا ہے تو پھر اس کو دے دیتے ہیں۔ اچھا، پھر یہاں پر یوں کرتے ہیں کہ چلو اس کا دوپٹہ اچھا لگ رہا ہے، اس کی شلوار اچھی لگ رہی ہے، وہ رکھ دو، یہ دے دو، یہ دے دو، وہ کر دو۔ ہم مطلب ہمارا دل پھر بھی اسی کے اندر اٹکا ہوا رہتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب جب تم کو اگر وہ کوئی ایسی چیز لا کر دے دے تو ذرا اس کے اوپر غور کرو کہ کیا تم اسے ایکسپٹ کر سکتے ہو، کیا تم اسے لے سکتے ہو، کیا تم اسے اخذ کر سکتے ہو۔ اگر نہیں کر سکتے تو دوسروں کے لیے بھی ایسی چیزیں مت چوز کرو جو تم خود اپنے لیے استعمال نہیں کر سکتے۔ تو یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پر دیکھیں کتنی بڑی بات ہے کہ ہم ان تمام چیزوں میں غور نہیں کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر چیز چھوٹی سے چھوٹی ہمیں بتا رہے ہیں کہ جو بھی چیزیں ہیں جب تم ان کو خرچ کرو تو ان لوگوں کے بھی دلوں کا خیال رکھو۔ اگر کوئی ہمیں دے دے گا ایسی چیز تو ہم تو 10 باتیں بنا دیں گے نا ان کے پیچھے کہ دیکھو، دینے کا نام نہیں ہوگا، اس کے جو عیب ہوں گے اس کو گنوا دیں گے ہم کہ دیکھو کیسی چیز ہمیں دی تھی اور نہ ہمارے استعمال میں آئی، نہ ہم اس کو استعمال کر سکے، اور مطلب اس کے اندر 100 عیب ہے، اور ہم 10 لوگوں کو اس کے عیب بتا دیں گے کہ دیکھو ہمیں جب دیا تو اتنا عیب والی چیز دی ہے انہوں نے، جب گفٹ کیا تو ایسے گفٹ دیا، اس سے تو ہمیں نہیں دیتے۔ تو ہم جب یہ چیزیں کہتے ہیں تو ہم کیسے ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ سامنے والا نہ کہے اور ہم جب اس کو دے رہے ہوں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب تم خرچ کرو تو اپنے معیار پر ان چیزوں کو اتار لیا کرو کہ کیا تمہارے لیے یہ ٹھیک ہے، کیا تمہارے لیے یہ صحیح ہے۔ اگر تمہارے لیے ہے تو پھر دوسروں کو دے دو تاکہ وہ لینے والا بھی خوش ہو، ٹھیک ہے۔ تو انسان مطلب وہ ایمان کی اور نیکی کی یہ حقیقت ہے کہ بندہ اپنے لیے جو پسند کرے وہی دوسروں کے لیے پسند کرے، ٹھیک ہے۔ چلیں ہم انشاءاللہ اس کو ریوائز کر کے وائنڈ اپ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین، اے لوگو جو آمنو ایمان لائے ہو، انفقو تم سب خرچ کرو، انفاق کرو، من طیبات پاکیزہ چیزوں میں سے، ما جو کسب تم کماتے ہو۔ تو دیکھیں یہاں پر وہ بات آ گئی کمائی کی کہ کمائی بھی پاکیزہ ہونا چاہیے۔ وہ مما، اور مما اس میں سے جو اخرجنا، اخرجا نکالا، نہ ہم نے،
لکم تمہارے لیے من الارضی زمین سے نکالا ان دا سینس اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہر چیز جو ہمیں عطا کی ہے تو آلموسٹ وہ ساری کی ساری کس سے بلونگ کرتی ہیں؟ زمین سے بلونگ کرتی ہیں، ہے نا. ہر چیز کی پیداوار جو ہوتی ہے کہیں نہ کہیں ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی زمین سے ہی ریلیٹڈ ہوتی ہے. کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو جانور ہیں، مویشی ہیں، جن کو ہم کھاتے پیتے ہیں، تو وہ کھانے وانے کی چیزیں بھی ساری کہاں سے آتی ہیں؟ جب ہم کسی کو پڑوسی کو گفٹ کرتے ہیں تو وہ پھر ابھی ہم کسی کو کھانا بھیج رہے ہیں تو وہ کہاں سے آیا؟ سارا زمین سے آیا نا. اگر وہ سبزی ترکاریاں ہیں تو وہ بھی زمین سے ہے. اگر ہم کسی جانور یعنی گوشت وغیرہ بھیج رہے ہیں تو وہ گوشت نے بھی وہ جو مویشی ہے اس نے بھی کہاں سے گھاس کھائی تھی؟ وہ زمین سے کھایا تھا، ہے نا. یعنی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارا جو اناج ہے، کیونکہ ہماری جو باڈی ہے وہ زمین کی طرف سے ہے، تو اللہ نے ہماری غذا اور ہماری جو نشو نما ہے اسی زمین میں رکھ دی ہے. اسی طرح جو روح کا معاملہ ہے وہ اوپر والا ہے. جس طرح سے روح آسمان سے آئی ہے تو اس کی روح کی غذا آسمانوں کی چیزوں سے ریلیٹڈ ہے، یعنی کہ قرآن کریم سے، وحی سے، اور اسی سے اس کو سکون ملے گا، اسی سے اس کو غذا ملے گی جو اوپر سے آتی ہے. اور ہمارے جو جسم ہے وہ زمین سے ہے، مٹی سے بنا ہے، تو اسی کے اندر اس کو سکون اور اس کی غذا اللہ نے زمین میں رکھ دی ہے. تو یہاں پر ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ یعنی براہ راست یا بالراست ساری کی ساری چیزیں ہم جو ہے کنیکٹڈ ہیں اپنے جو مادی وجود ہے، جو ہمارا جو فزیکل وہ ہے ہمارا وجود، وہ زمین سے جڑا ہوا ہے. تو اللہ نے فرمایا کہ جو چیزیں ہم زمین سے نکالتے ہیں اس کو کیا کرو، اور اس میں سے جو نکالا ہم نے تمہارے لیے زمین سے، اس کو بھی کیسے کرو؟ اللہ کی راہ میں خرچ کرو، لیکن پاکیزہ. ولا اور نہیں تا تم واو الف سب یم یعنی کہ ارادہ کرو، اور نہیں تم سب ارادہ کرو الخبیثہ ناپاک دینے کا، اس میں سے جو تم سب خرچ کرتے ہو، اور نہیں تم اس کو لینے والے اخذ کرنے والے سوائے یہ کہ تم سب آنکھیں موند لو، نیچ لو، چشم پوشی کر لو اس سے. مطلب اس بارے میں تم اپنی آنکھوں کو موند لو، یا تمہیں کچھ خبر نہ ہو اس کے بارے میں تب تو تم لے لو گے، ورنہ ان چیزوں کو تم بھی نہ لو گے. اور تم سب جان لو کہ اللہ غنی بڑا بے نیاز ہے، حمید اپنے آپ میں محمود ہے. یعنی اللہ رب العزت اتنا بے نیاز ہے کہ وہ جس نے تمہیں اس بات کی کیپیبلٹی دی ہے، اس بات کی کیپیسٹی دی ہے کہ تم دوسروں پر خرچ کرو، وہ ڈائریکٹ ان لوگوں کو دینے پر قادر تھا. لیکن یہ تو اللہ رب العزت کا احسان ہے کہ تمہیں اس نے دینے والا بنایا، اور تم دینے میں کیا کرتے ہو؟ کہیں نہ کہیں بخیلی دکھا دیتے ہو، کنجوسی کر دیتے ہو، یا ردی مال خرچ کرتے ہو. تو یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو یہ ضرورت نہیں تھی کہ وہ تمہیں اس چیز کا ذریعہ بناتا، لیکن وہ اس کو ڈائریکٹ بھی دینے پر، وہ جس جگہ پر وہ ہے اس جگہ پر تمہیں رکھ سکتا تھا، اور تم جس جگہ پر وہ تم اس کو اس جگہ پر رکھ سکتا تھا. تو پوزیشن ڈفر بھی کر سکتی تھی، تم ایک دوسرے کی جگہ بھی ہو سکتے تھے. جو لینے والا ہے وہ دینے والا ہو سکتا تھا، اور جو دینے والا ہے وہ لینے والا ہو سکتا تھا. لیکن اللہ رب العزت نے اگر کسی کو دینے والا ہاتھ دیا ہے تو اس کے اوپر اس نے احسان کیا ہے نا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے اپر ہینڈ از بیٹر دین لوور ہینڈ، یعنی کہ جو دینے والا ہاتھ ہے، اوپر والا ہاتھ ہے نیچے والے ہاتھ سے، نیچے والا ہاتھ یعنی لینے والا ہاتھ، اور اوپر والا ہاتھ یعنی کہ دینے والا ہاتھ بہتر ہوتا ہے لینے والے ہاتھ سے. اور جس کو اللہ نے دینے والا ہاتھ دیا تو وہ تو اسی کا فضل اور اسی کا احسان ہے، ورنہ تو اللہ کی توفیق کے بغیر بندہ اپنی پلک نہیں جھپک سکتا، تو پھر خرچ کہاں سے کرے گا. تو انفاق کرتے وقت اس بات کا بھی خیال رکھنا ہے کہ جب ہم اللہ کی راہ میں خرچ کریں تو خوشی سے توأن کریں، کرہن نہ کریں، کراہت محسوس نہ کریں، اور خوش دلی سے اور پاکیزہ چیزوں میں سے خرچ کریں. جس کو ہم پسند کرتے ہیں انہیں دوسروں کو دینے کی عادت ڈالیں. چھوٹی چھوٹی چیزوں سے شروعات کریں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ دل میں اتنی کشادگی اور اتنی وسعت پیدا کر دے گا کہ ہم جب بڑی چیزیں بھی خرچ کر رہے ہوں گے کسی کے لیے اپنی پسندیدہ، پھر ہمیں اس پر کوفت محسوس نہیں ہوگی کہ ہم ان کے لیے خرچ کر رہے ہیں. اور اتنی اہم چیز جو کہ ہمارے دل کو لگی ہوئی تھی، جو ہمارے دل میں رچتی بستی تھی، وہ ہم نے کسی کو دے دیا تو ہمارے دل پہ وہ بوجھ نہیں بنے گی. ٹھیک ہے. غنیون اپنے آپ میں غنی ہے، محتاج نہیں ہے وہ کسی کا، بے نیاز ہے. اور حمیدن
وہ اپنے آپ میں محمود ہے، تعریف کے لائق ہے. ٹھیک ہے، تو الحمدللہ یہاں پر ہماری رکوع نمبر 37 کی پہلی آیت مکمل ہوئی. انشاءاللہ باقی آیتیں ہم کل کریں گے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالذکری وآیات الحکیم. انشاءاللہ آپ سب لوگ اس آیت کو ریوائز کر کے آئیں، اور پوائنٹس جو ہم نے آپ لوگوں کو بنانے کے لیے کہا تھا، یہ پوائنٹرز آپ لوگ بنا لیں کہ صدقات کے کیا کیا ifs and buts ہیں، کیا چیزیں اس کے لیے ضروری ہیں، اور کن چیزوں سے ہم نے اس کے لیے پرہیز کرنا ہے. ٹھیک ہے، جزاکم اللہ خیرا کثیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین. جزاکم اللہ خیرا کثیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.